اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، آج ہم کم درس پڑھیں گے، 2-4 لائنیں، کیونکہ آپ نئے ہیں تو فی الحال یہ اصطلاحات سمجھنا ذرا آپ کو جو ہے پریشان نہیں کرے۔ فرماتے ہیں جتنے بھی افعال ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ جتنے بھی افعال کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ افعال ثلاثی مجرد کے ہوں، چاہے ثلاثی مزید کے ہوں، چاہے رباعی مجرد کے ہوں، چاہے رباعی مزید کے ہوں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فعل لازم، دوسری قسم فعل متعدی۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو اپنے فاعل پر اکتفا کرے، ٹھیک ہے، اور اسے مفعول بہ کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جو اپنے فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچے۔ اب میں آپ کو پہلے فاعل کا مطلب سناؤں کہ فاعل کسے کہتے ہیں، پھر میں آپ کو مفعول کا بھی مطلب سناؤں، ٹھیک ہے۔ فاعل اس ہستی کو کہتے ہیں جو فعل کو انجام دیتا ہے۔ کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ فاعل کہتے ہیں۔ اچھا، جس پر کام واقع ہو اس کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ ہم کیونکہ پڑھنے اور پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں تو الحمدللہ آج کل کے زمانے میں استاد شاگرد کو مارتا نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں جب ہم پڑھے تھے تو ہمیں استاد مارتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے ضرب استاذ، عربی میں بیٹا استاد نہیں ہوتا بلکہ دال کی جگہ پہ ذال ہوتا ہے۔ ضرب استاذ ممتازن۔ اب ممتاز بھی جو ہے اردو سندھی والا لفظ ہے، عربی میں ممتاز، میم پر ضمہ دے۔ ضرب استاذ ممتازن، استاد نے ممتاز کو مارا۔ مارنے والا کون ہے؟ استاد۔ تو استاد کو کیا کہیں گے؟ فاعل۔ کس نے مار کھائی ہے؟ ممتاز نے، تو ہم ممتاز کو کیا کہیں گے؟ مفعول بہ۔ یعنی یہ مار کا عمل ممتاز پہ واقع ہوا ہے۔ بات ہے۔ تو فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی بھی ضرورت پڑے۔ اچھا، فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کو انجام دینے والے کی تو ضرورت پڑے گی، کیونکہ فاعل کے بغیر، انجام دینے والے کے بغیر کوئی بھی کام انجام نہیں پاتا، اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص گیا، ٹھیک ہے، تو جانا اس کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، یہ نہیں پوچھتے کہ کس پر گیا، یہ اگر پوچھے فالتو سوالات ہیں۔ بس فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو، اور فعل لازم اس کو کہتے ہیں جو فاعل پر آ کے رک جائے، وہ کہتے ہیں مجھے مفعول بہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، اگر ہم فعل لازم کو متعدی بنائیں تو اس کا کوئی طریقہ ہے؟ اس کتاب میں اور عوامل میں 3 طریقے بتائے۔ بیٹا کتنے؟ 3 طریقے۔ اس فعل لازم کو باب افعال میں لے جائیں، ٹھیک ہے، اس فعل لازم کو باب تفعیل میں لے جائیں، اس فعل لازم کو با کے ساتھ متعدی کریں۔ مثال ذهب زید، زید گیا، تو یہ فاعل پہ رک گیا۔ اگر آپ ذهب کو باب افعال میں لے دیں گے تو بیٹا ہو جائے گا اذهب۔ کیا ہو جائے گا؟ اذهب۔ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں کہ زید گیا، بلکہ اس کا ترجمہ کریں گے زید نے بھیجا۔ اب ہر ایک پوچھے گا کس کو بھیجا؟ نوکر کو، چوکیدار کو، اپنے بیٹے کو، تو آپ کہیں گے اذهب زید ممتازن، زید نے ممتاز کو بھیجا، یعنی خود نہیں گیا، خود رکا ہوا ہے، اس دوسرے کو بھیج دیا۔ اچھا، اسی ذهب کو بھی مثال بنا رہے ہیں
باب تفعیل میں لے جائیں گے تو ہاں پر پھر تشدید آ جائے گی، ذهب زید، اس کا بھی ترجمہ یہ ہوگا زید نے بھیجا ممتاز کو۔ اچھا، اسی کو آپ با کے ساتھ متعدی کریں، ذهب زید بممتاز، تو اس کا بھی ترجمہ یہ ہوگا کہ زید نے ممتاز کو بھیجا۔ تو بیٹا آج کے درس میں ہم نے گویا کہ 3 چیزیں آپ کو بتائیں، فعل کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک، ایک یہ بات بتائیں، پھر متعدی اور لازم کی تعریف بتائیں، پھر لازم کو متعدی بنانے کے 3 طریقے بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو عبارت کے لحاظ سے یہ تقریباً 4 لائنیں ہیں، اس پہ غور کریں، انشاءاللہ پھر کل اسے آگے بڑھیں گے۔ فصل مجموع افعال، مجموع کا بیٹا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹوٹل، یعنی جتنے کے جتنے فعل ہیں، بس 2 نوع بود نہیں پڑے گی، 2 قسم پر یا 2 قسم کے ہوتے ہیں، لازم و متعدی۔ ایک کیا ہے بیٹا؟ لازم ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ متعدی۔ لازم آن است کے، لازم وہ ہے جو، بیٹا توجہ ذرا، لازم وہ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے لازم وہ فعل ہے، صرف وہ کہیں گے بھائی وہ تربوز ہے، خربوز ہے، کیا ہے؟ لازم وہ فعل ہے جو فعل الفاعل تجاوز نہ کند، فعل فاعل سے آگے نہ بڑھے، وہ بے مفعول بہ نہ رسد اور مفعول بہ تک نہ پہنچے۔ جیسے ذهب زید، زید گیا، ٹھیک ہے بیٹا، وقعد امر بیٹھا، ٹھیک بیٹا۔ یہ جو لفظ ہے نا عین میم را واو، اگر را کے بعد واو لکھا ہوگا تو اس کو آپ پڑھیں گے امرن، اگر را کے بعد واو لکھا ہوا نہیں ہو تو آپ اسے پڑھیں گے عمر۔ بات ہوگی، تو یہ آپ سمجھ جائیں، کیونکہ ہمیں جس ماحول معاشرے میں رہنا ہے تو اس میں لفظوں کی ادائیگی کو بھی جو ہے قانون کے مطابق کریں۔ وہ متعدی، اچھا لازم کی تعریف ہو گئی، اب متعدی کی تعریف ہمیں سنیں۔ وہ متعدی آن است کے، متعدی وہ فعل ہے، فعل کا لفظ کہیں گے، متعدی وہ فعل ہے جو فعل فاعل تجاوز کنند، لازم میں تھا کہ تجاوز نہ کنند، اس میں کہ تجاوز کنند، فعل فاعل سے آگے بڑھتا ہے، وہ بے مفعول بہ بے رسد اور مفعول بہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا۔ اب ضرب زید پر نہیں رکا بلکہ کہا کہ مجھے ایک اور چیز ضرورت ہے، واللازم را، اور فعل لازم کو بے حمزہ باب افعال، باب افعال کے حمزے کے ذریعے، و تضعیف عین باب تفعیل، اور باب تفعیل کے عین کے تضعیف یعنی شد کی وجہ سے، و باء حرف جر، اور حرف جر با کے ذریعے متعدی سازند، متعدی بناتے ہیں، یعنی لازم بھی تھا لیکن یہ 3 ایسے مسالے ہیں جو ان کو متعدی بنا دیتے ہیں۔ جیسے اذهبت زیدا، میں نے زید کو بھیجا، بیٹا اذهبت تو اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، زید اسی لیے کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ فرحتہ، میں نے زید کو خوش کیا، اگر را پر تشدید نہیں ہوتی تو پھر یہ تو پہ رک جاتا، اس کو ہو کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کا فاعل ہے، وہ اس کا مفعول ہے۔ ذهبت بہ، میں نے اس کو بھیجا، کس کو؟ زید کو، اگر با نہیں ہوتی تو پھر یہ ضمیر بھی نہیں آتی جو کہ مفعول بہ ہے، بلکہ ذهبت میں گیا، لیکن بے کی وجہ سے ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے زید کو بھیجا۔ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ۔